اس نے ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف دیکھا اور پھر سوچنے لگا کسی جگہ بلندی پر ایک طیارہ لاس اینجلس کی طرف آ رہا ہوگا اور اس طیارے میں ایسے مسافر سوار ہوں گے جن کی حالت خوف سے ابتر ہوگی، جنہیں فضائی قزاقوں نے یرغمال بنا رکھا ہوگا، اور ان کے برعکس ٹائیگر کو یہ ہدایت ملی تھی کہ وہ ان فضائی قزاقوں کا کلا کما کر ڈالے۔ ٹائیگر نے کاروں کو چیونٹی کی رفتار سے رینگتے دیکھ کر زور سے ہارن بجایا، لیکن اس کا اثر صرف یہ نکلا کہ دوسرے کار والے بھی اپنے اپنے ہارن بجانے لگے اور کاروں کی رفتار وہی رہی۔ ایف بی آئی کا ایجنٹ پیٹرسن واقعتاً پریشان تھا۔ اسے صرف یہ پریشانی ہی نہیں بلکہ خوف کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ اس وقت ایک شخص سرکاری کام کا کوڈ استعمال کرتے ہوئے مقامی پولیس، ایئرپورٹ پولیس اور ایف بی آئی کے گھیرے سے گزر کر اس سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ عین اسی وقت ہو رہا تھا جب طیارہ لاس اینجلس کے رن وے پر دوڑ رہا تھا اور اس پر مشین گن سے لیس بلیک لبریشن فرنٹ کا قبضہ تھا۔ پیٹرسن کی ہدایت کے مطابق رپورٹروں اور عام لوگوں کو رن وے سے اتنی دور رکھا گیا تھا کہ اگر گولیاں چلنی شروع ہو جائیں تو وہ ان کی زد میں نہ آ سکے۔ اس وقت جب پیٹرسن کی تمام تر توجہ طیارے کی طرف تھی، ایک شخص شناخت کرائے بغیر اس کی آستین کھینچ رہا تھا۔ محافظ اسے پیٹرسن تک آنے سے نہ روک سکے تھے۔ محافظوں نے اسے وہاں سے ہٹانے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ اسے دھکیل بھی نہیں سکے تھے۔ ذرا اپنے ہیڈ کوارٹر فون کرو پیٹرسن، نووارد نے کہا۔ سنو مسٹر، پیٹرسن نے غرا کر کہا، کنٹرول ٹاور سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں سرکاری کام میں مداخلت کرنے کے الزام میں گرفتار کر لوں گا اور پھر اس کی تمہیں بھرپور سزا ملے گی۔ سنو پیٹرسن، اس طیارے کو جان بوجھ کر لاس اینجلس ایئرپورٹ پر اتارا جا رہا ہے تاکہ میں اس میں سوار ہو سکوں اور تاوان کی رقم ادا کر سکوں۔ پیٹرسن حیرت سے اسے گورنے لگا۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم تھی کہ طیارہ ہائی جیک کیا گیا ہے۔ خود اسے بھی شکاگو سے ابھی طلب کر کے مختصراً بریف کیا گیا تھا، جبکہ اس اجنبی کو اس سے زیادہ معلومات حاصل تھی۔ وہ جانتا تھا کہ تاوان کی رقم مشرقی ہوائی اڈوں میں کسی پر بھی ادا کی جا سکتی تھی اور لاس اینجلس میں طیارے کا اترنا عجیب سی بات تھی۔ اسے شکاگو میں بتایا گیا تھا کہ تاوان کی رقم لاس اینجلس میں ادا کی جائے گی، اور جب اس نے اپنے چیف سے مزید جرا کی تھی تو صرف یہ کہا گیا تھا کہ وہ احکام پر عمل کرے۔ تاوان کی ادائیگی یا عدم ادائیگی کی پالیسی کا معاملہ اوپر کی سطح پر طے کیا گیا ہے۔ اپنے ہیڈ کوارٹر فون کرو۔ اجنبی اس سے اصرار کر رہا تھا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ شہزاد۔ شہزاد؟ وہ ایک گوری چمڑی والے کا مشرقی نام سن کر چونک پڑا۔ مسٹر شہزاد؟ اس نے ہجے کر کے نام لینے کی کوشش کی۔ اسے یقین تھا کہ یہ شخص مغربی یا یورپی نہیں ہے۔ اس میں خالصتاً مشرقی انداز تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا نام شہزاد ہے، شہزاد نہیں، اور تمہیں یقیناً میرے بارے میں اطلاع مل جانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے۔ پیٹرسن نے طویل سانس لی۔ میں اپنے ہیڈ کوارٹر فون کروں گا اور اگر وہاں تمہارے بارے میں کوئی ہدایت نہ ہوئی تو تمہیں حراست میں لے لیا جائے گا یا یہی تمہیں گولی مار دوں گا۔ ٹھیک ہے، پہلے فون تو کرو اور پھر ان بندوقچیوں کو میرے سے ہٹا دو، ٹائیگر نے غرا کر کہا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ پیٹرسن فوری طور سے محتاط ہو کر غلطی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تمہارے یہ بندوقچی صاف نظر آ رہے ہیں۔ ہائی جیکر تو انہیں طیارے میں ہی بون ڈالیں گے۔ میں گولیوں کی آوازیں پسند نہیں کرتا۔ بندوقچی 400 گز دور کیموفلاج تھے، لیکن ٹائیگر کی نظروں نے انہیں ڈھونڈ نکالا تھا۔ اس کے اس جملے سے پیٹرسن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص اتنے فاصلے سے کھڑے ہوئے بندوقچیوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس نے ٹیلی فون طلب کیا اور پھر ٹائیگر کی طرف دیکھتا ہوا نمبر ملانے لگا۔ پیٹرسن نے آہستہ سے کچھ کہا اور ایک لمحے بعد چونک کر بولا، کیا واقعی؟ ذرا ہدایت دہراؤ۔ یس سر۔ اور پھر اس نے گھبرا کر ریسیور رکھ دیا۔ اس نے عجیب سے انداز میں ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ بولو، تم کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، ٹائیگر مسکرا کر بولا۔ اپنے ہر آدمی کو ہٹا دو، مجھے رقم کا تھیلا دو، میں طیارے میں جا کر ہائی جیکروں سے بات کروں گا، مگر میرا خیال ہے کہ رقم دینے سے قبل مسافروں کی رہائی ضروری۔ پیٹرسن نے احتجاج کیا۔ خیال، تم لوگ خیالوں کی دنیا سے نکل آؤ تو بہتر ہے، لیکن وہ کئی مسافروں کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ تب پھر؟ ٹائیگر نے شانے اچکا کر پوچھا۔ پھر یہ تباہ کن ہوگا۔ پیٹرسن پیر پٹک کر بولا۔ بصورت دیگر المیہ بھی ہو سکتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ وہ کیسے؟ پیٹرسن اچانک گھبرا گیا۔ وہ ایسے کہ اگر ہم ہائی جیکروں کو قائل اور مطمئن کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو وہ ہر مسافر کو قتل کر دیں گے، بچوں کو بھی۔ میرے خدا! پیٹرسن پریشان نظر آنے لگا۔ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس مشن کے لیے اسے ہی کیوں منتخب کیا گیا۔ اس نے بہرحال تمام بندوقچیوں کو ہینگر سے ہٹا دیا۔ اب وہ دونوں اس رن وے پر تنہا کھڑے تھے جہاں طیارے کو آ کر رکنا تھا۔ ٹائیگر کو 2 تھیلیوں میں بھری ہوئی رقم لے کر طیارے میں جانا تھا۔ دونوں تھیلے ایک بختر بند گاڑی میں رکھے ہوئے تھے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اخبارات کو سب کچھ معلوم ہو جائے؟ تاوان کی ادائیگی کا بھی؟ نہیں،
پیٹرسن نے فوراً جواب دیا۔ تب پھر بخترمند کار کی موجودگی سے ہوشیار صحافی فوراً مختلف نتائج اخذ کر لیں گے اور شاید اب تک وہ کچھ سمجھ بھی چکے ہوں۔ اوہ، پیٹرسن واقعی کرانے لگا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ ریڈیو سے طیارے کے بارے میں خبر کیوں نشر ہو سکی۔ کسی شاطر صحافی نے بخترمند کار دیکھ لی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم آئندہ احتیاط برتیں گے۔ ٹائیگر نے کار کی ڈکی کھول دی تھی تاکہ ہائی جیکر رقم کے تھیلے جن پر بینک کے نشان صاف نظر آ رہے تھے طیارے ہی سے دیکھ سکے۔ یہ عام ہائی جیکر نہیں ہے جناب۔ پیٹرسن کا لہجہ اگرچہ مؤدبانہ تھا مگر اس میں تلخی بھی تھی۔ ہم میں سے کسی کو بھی ابھی تک یہ علم نہیں کہ ان کی اصل منزل کیا ہوگی۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ طیارے میں 50 کی مشین گن بھی لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو کاکپٹ کے دروازے پر نصب ہے، اور اس طرح طیارے کا ہر مسافر ان کی زد میں ہے۔ کمال ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت ماہر لگتے ہیں۔ ہاں، وہ ہمارے جدید ترین اور حساس آلات کی موجودگی میں مشین گن اندر لے گئے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کسی کا منہ سونے سے بھر کر مشین گن اسمگل کی ہوگی۔ اس طرح کوئی ہاتھی بھی طیارے میں اسمگل کیا جا سکتا ہے۔ ہاتھی؟ ٹائیگر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مگر میں محض مثال دے رہا ہوں، پیٹرسن نے منہ بنا کر کہا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ تم اس صورتحال میں طیارے سے زندہ واپس نہیں آ سکو گے۔ میں زندہ نکل آؤں گا، ٹائیگر نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ اس نے طیارے کی طرف دیکھا جو اب ایک بار پھر بلند ہو کر ایئرپورٹ کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ شاید ہائی جیکر نیچے کی صورتحال کا بغور جائزہ لینا چاہتے تھے۔ اپنے بارے میں تم غیر ضروری اعتماد کا شکار ہو۔ ہاں، صرف اس لیے کہ جب میں جوتے کے تسمے باندھتا ہوں تو میرے انگوٹھے درد محسوس نہیں کرتے۔ مجھے مشین گن کے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ کیا جدید آلات کی موجودگی میں اس کا اسمگل ہونا واقعی حیرت انگیز ہے؟ شاید 1 گھنٹے قبل ناممکن ہی کہتا، لیکن اب مشین گن طیارے میں موجود ہے، پیٹرسن نے جواب دیا۔ ٹائیگر سر ہلا کر رہ گیا۔ حالات واقعی بہت خطرناک تھے۔ ہائی جیکروں سے کوئی ملا ہوا تھا اور اسی باعث ڈاکٹر بہرام نے چارہ گر کو متحرک کیا اور اس مداخلت بیجا کو قانونی بنانے کے لیے تمام تر اثر و رسوخ کا استعمال کیا تھا۔ شاید تمہیں ایسی باتیں بھی معلوم ہیں جن سے میں لا علم ہوں۔ پیٹرسن نے طیارے کو نیچے آتے ہوئے اور پھر چکر لگاتے ہوئے دیکھ کر ٹائیگر سے کہا۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ خاصا مؤدبانہ تھا۔ ٹائیگر صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ کیا تمہارا تعلق CIA سے ہے؟ نہیں، ٹائیگر نے حقارت سے ایک طرف تھوک دیا۔ ایروناٹکس سے؟ نہیں۔ پھر پینٹاگون سے تعلق رکھتے ہوگے؟ اس بار بھی ٹائیگر نے نفی میں جواب دیا۔ آخر تم کس کی نمائندگی کر رہے ہو؟ پیٹرسن جھنجھلا کر بولا۔ انشورنس ایسوسی ایشن کی، ٹائیگر نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم جانتے ہو کہ اگر طیارے میں سوار ہر شخص مارا جائے اور طیارہ بھی تباہ ہو جائے تو پھر کمپنی کو کتنا بڑا کلیم ادا کرنا ہوگا؟ اوہ، تو تم کاروباری انداز سے سوچ رہے ہو۔ ٹائیگر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہی ہمارا پرندہ ہے پیٹرسن۔ اسی لمحے طیارہ لینڈنگ کے انداز میں ایک سیدھ میں نیچے آنے لگا۔ اب وہ چکر نہیں لگا رہا تھا۔ علاقے سے ٹریفک نکال دی گئی تھی، سڑکیں بند ہو چکی تھی اور تمام طیارے رن میں سے ہٹا کر ہینگروں میں منتقل کر دیے گئے تھے۔ طیارہ اب اس طرح نیچے آ رہا تھا جیسے کوئی نقرئی کاٹیج نیچے اتر رہا ہو۔ پھر اچانک اس نے بہت دور بڑی کامیاب لینڈنگ کی اور تیزی سے ان کی طرف آنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ رک گیا۔ ٹائیگر نے طیارے کے دروازے پر دڑدڑاہٹ کی آواز سنی۔ ہائی جیکروں نے اگرچہ طیارہ اغوا کر لیا تھا مگر انہیں دروازہ کھولنے کی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تاہم وہ یہ ضرور جانتے تھے کہ طیارے میں مشین گن کس طرح لے جائی جا سکتی ہے۔ پھر اچانک ہی دروازہ کھلا اور ایک سیاہ پوش شخص نمودار ہوا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں کلاشنکوف تھی اور بائیں ہاتھ میں میگا فون تھا۔ اس کے ایک پہلو میں 4.4 کا ریوالور جول رہا تھا اور یہ تمام ہتھیار جدید ترین حفاظتی نظام کے باوجود طیارے میں پہنچ گئے تھے۔ اب ٹائیگر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ واقعی ہاتھی بھی اندر لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تم دونوں ہاتھ اٹھا کر کار کے دروازے کھولو، میگا فون سے انہیں للکارا گیا۔ بہت محتاط لوگ ہیں، ٹائیگر نے پیٹرسن کو اشارے سے دروازہ کھولنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ پیٹرسن نے دروازے کھولے تو سیاہ پوش نے مطمئن انداز میں سر کو جنبش دی۔ کار میں کوئی نہیں تھا۔ رقم لاؤ، میگا فون سے پھر آواز آئی۔ ٹائیگر نے دونوں تھیلے اٹھا کر سینے کے ساتھ لگا لیے۔ میں رقم اوپر لا رہا ہوں۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا، لیکن اس کے عوض میں مسافروں کی رہائی چاہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم رقم لینے کے بعد انہیں رہا نہیں کرو گی، لیکن رقم کے بعد ان کی رہائی ممکن ہوگی اور انہیں طیارے سے اترنے کے لیے سیڑھی درکار ہوگی۔ لہٰذا میرے ساتھی کو بورڈنگ پلیٹ فارم لانے کی اجازت دو تاکہ رقم ملتے ہی مسافر اتر سکے۔ نہیں، پہلے رقم دو ورنہ ہم ایک ایک مسافر کو ہلاک کر دیں گے، سیاہ پوش نے للکارا۔ تب پھر یقین کرو کہ تم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں جائے گا، ٹائیگر نے خوفناک لہجے میں کہا۔ گولی کی آواز سنتے ہی ہم واپس چلے جائیں گے اور پھر تم موت کے جہنم میں روانہ ہو جاؤ گے۔ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم فلسطین کی آزادی چاہتے ہیں۔ فلسطینی قزاق، پیٹرسن اغرایا۔ بکو مت، ٹائیگر نے کسی درندے کی طرح اسے دیکھ کر کہا۔ یہ فلسطینی نہیں، دیکھتے نہیں ٹی کو ٹی کہہ رہا ہے۔ کوئی بھی عرب ٹی کو ٹی نہیں کہتا بلکہ تے کہتا ہے۔
मैं तुम्हें भी गोली मार सकता हूँ। स्यापोश ने कहा, मार दो, अगर मैं मरा तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तुम झूठ बोल रहे हो, आजमा कर देख लो। अच्छा, एक मिनट रुको। ये कहकर स्यापोश वापस चला गया। गालिबन वो सरगना नहीं था। फिर जब वो वापस आया तो उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी तजवीज मंजूर की जाती है, लेकिन अगर तुमने जरा भी होशियारी दिखाई तो यरगमालियों की हलाकत की जिम्मेदारी तुम पर होगी। शुक्रिया, टाइगर ने सर हिलाकर कहा। वैसे तुम्हारी रगों में यकीनन गैर अरब खून दौड़ रहा है। टाइगर ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि ये स्यापोश एक लम्हे के लिए कांपा था, लेकिन फिर संभल कर उसने क्लाशनकोफ सीधी कर ली थी। उसकी उंगली लबलबी के करीब थी। पीटरसन खौफ के आलम में टाइगर को देख रहा था। गाड़ी ले जाकर प्लेटफॉर्म लाओ, टाइगर ने तोहकुमाना लहजे में कहा। उसकी पूरी कोशिश थी कि ताकतवर टेलीलेंस इस्तेमाल करने वाले फोटोग्राफर भी उसकी तस्वीर न ले सके, इसीलिए उसने अपनी पुश्त टर्मिनल की तरफ कर रखी थी। फिर कार चली गई और चंद ही लम्हे बाद एक बोर्डिंग प्लेटफॉर्म वाली गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता तैयारे की तरफ बढ़ने लगी। उधर टाइगर मुसलसल स्यापोश से गुफ्तगू कर रहा था। प्लेटफॉर्म की सीढ़ी तैयारे के दरवाजे के करीब पहुंची तो स्यापोश चौकन्ना हो गया। उसने क्लाशनकोफ इस तरह तान ली कि अगर सीढ़ी में कोई छुपा हुआ हो तो उसे गोली मार सके। जो ही सीढ़ी दरवाजे से लगी वो प्लेटफॉर्म पर आ गया। अब वो नीचे देख रहा था। क्लाशनकोफ पूरी तरह तैयार थी। फिर उसने टाइगर को ऊपर आने का इशारा किया और टाइगर इस तरह ऊपर आने लगा जैसे वो तवील रुखसत पर तातीलात गुजारने के लिए सफर का इरादा रखता हो। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और हाथ में थैले। मैंने सोचा कि तैयारे में सवार होते वक्त तोहफा भी साथ ले लिया जाए, उसने थैलियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। ज्यादा शौकी न दिखाओ नौजवान, स्यापोश ने उखरा कर अंग्रेजी में कहा, और इस बार टाइगर को यकीन हो गया कि हाईजैकर किस कौमियत से ताल्लुक रखते हैं। इन थैलों को तैयारे के अगले हिस्से में ले चलो। तैयारे में उसके दाखिल होते ही हर मुसाफिर की नजरें उस पर जम गई। ये खौफजदा मुसाफिरों की नजरें थी। उनमें स्याह फाम भी थे और सफेद चमड़ी वाले भी, औरतें भी थी और खौफजदा शीरखार भी। कॉकपिट में टाइगर को वही कुछ नजर आया जिसकी इतला पीटरसन ने दी थी। एक मशीन गन इस तरह नस्ब की गई थी कि सबकी नजरों में रहे। इसी बाइस तैयारे में खौफ का आलम तारी था और टाइगर इस खौफ को महसूस ही नहीं बल्कि सूंघ भी सकता था, क्योंकि कई कमजोर दिल लोगों ने मारे खौफ की क्या कर दी थी और कई खौफ से आंखें फाड़ते छत को गूं रहे थे। अपने अपने चेहरे सामने की समत रखो। एक और स्यापोश ने उन मुसाफिरों को हुक्म दिया जो टाइगर को देख रहे थे, मगर इस स्यापोश की आवाज सुनकर टाइगर को वाकईतन हैरत हुई थी। ये नस्वानी आवाज थी। मुसाफिरों ने घबराकर हुक्म पर अमल किया और टाइगर बेखौफी से चलता हुआ मशीन गन के करीब पहुंच गया। मशीन गन का रुख उसके पेट की तरफ ही था। एक शख्स मशीन गन पर तैयार था जबकि औरत उसके करीब खड़ी हुई थी। थैले रख दो, औरत ने हुक्म दिया तो टाइगर ने थैले नीचे रख दिए। दरवाजा बंद करो करीम, औरत ने अपने एक साथी से कहा, मगर टाइगर धोखा नहीं खा सका। करीम कहते हुए औरत ने रे को कुछ ज्यादा खींचा था। इससे साफ जाहिर था कि स्यापोश का असल नाम कोई और है। एक मिनट, टाइगर ने कहा, अब तुम्हें मुसाफिरों को रिहा कर देना चाहिए। औरत ने टाइगर को बगौर देखा। उसका चेहरा बड़ा बड़ा था और गर्दन भी मोटी थी। मुमकिन है वो सहराए अरब में पैदा हुई हो, लेकिन उसका खमीर अरब मिट्टी का नहीं था और उसका सबूत उसकी नीली आंखें थी। मुझे मशवरा या हिदायत देने की जरूरत नहीं मिस्टर, औरत गुराई। वो अपने लबो लहजे से ग्रोह की सरगना दिखाई देती थी, और तुम्हें इन 70 बेगुनाह मुसाफिरों को मजीद खौफजदा करने की कोई जरूरत नहीं। अब रकम के अलावा मैं, हवाबाज और इसका मुआवन भी तुम्हारे रहमो करम पर है। स्टीवर्ड्स भी तो हैं। औरत की आवाज वाज़ेह तौर पर यूरोपी थी और लहजा भी ऐसा ही था। तुम्हें इन्हें भी रिहा कर देना चाहिए। टाइगर ने जवाब दिया, यरगमाली यरगमाली ही होता है और उसकी हैसियत सामान से ज्यादा नहीं होती। तुम्हें मेरे मसाइल के बारे में काफी तशवीश है। वो उसकी तरफ देख कर बोली, मैं चाहता हूँ कि मुसाफिर और स्टीवर्ड्स इस कशीदा सूरत हाल से निजात हासिल कर ले, और ये बात खुद तुम्हारे अपने मफाद में भी है। औरत कुछ देर तक सोचती रही और फिर उसने एक तवील सांस लेकर कहा, थैले खोलो। टाइगर ने फौरन जिप खोल डाली और हाथ डालकर नोटों के कई बंडल निकाल लिए। तुम्हारे मुतालिबे के ऐन मुताबिक ये छोटे और गैर निशान ज़दा नोट हैं। टाइगर बोला, तो ठीक है, नोट वापस रख दो। औरत ने हुक्म दिया, तुम इन यरगमालियों से ज्यादा कीमती नहीं हो जिनकी तादाद 70 है और मैं बहुत कीमती हूँ। टाइगर मुस्कुरा कर बोला, मैं फर्स्ट ट्रस्ट कंपनी लॉस एंजलिस का नायब सदर हूँ और दुनिया भर को इल्म है कि हम जैसे बैंककार कितने अहम होते हैं। औरत सर्द अंदाज में मुस्कुराने लगी, तुम बैंककार तो नहीं लगते, और यही बात मैं तुम्हारे बारे में भी कह सकता हूँ कि तुम भी दहशत पसंद नहीं लगती। सुनो, वो अचानक संजीदा हो गई, अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो सबसे पहले तुम मारे जाओगे। करीम, उसने एक बार फिर रे को खींचकर कहा, दरवाजा खोल दो। उसने ये ऐलान नहीं किया कि मुसाफिरों को रिहा किया जा रहा है, बल्कि अगली नशिस्तों पर बैठे हुए मुसाफिरों को खड़े होने की हिदायत की। वो बहुत चालाक थी। उसे इल्म था कि रिहाई का बजता सुनते ही मुसाफिर गिरते पड़ते भागेंगे और इस अफरा तफरी में टाइगर कुछ भी कर गुजरेगा। तैयारा महज 3 मिनट ही में खाली हो गया। एक अंग्रेज औरत के बच्चे ने पलट कर अपना खिलौना उठाना चाहा तो उसकी माँ ने गुस्से से उसे दरवाजे की तरफ खींचा।
نہیں، اسے کھلونا لے جانے دو، سیاہ پوش عورت نے کہا۔ ایک ایئر ہوسٹس نے یہ کہتے ہوئے رہا ہونے سے انکار کر دیا کہ جب تک ہوا باز رہا نہیں کیے جائیں گے وہ بھی طیارے میں ہی رہے گی، تمہیں طیارے سے جانا پڑے گا، سیاہ پوش عورت نے غرا کر کہا اور پھر کریم کو اشارہ کیا جس نے لڑکی کو کھینچ کر دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ اس کے بعد سیاہ پوش عورت نے کیبن ڈور پر دستک دی تو دروازہ کھلا اور ایک پستہ قد شخص ریوالور سنبھالے ہوئے نمودار ہوا، وہ بھی سیاہ لباس میں تھا۔ یہ کون ہے؟ پستہ قد شخص نے پوچھا۔ ایک بینکار، اور اب ہمارا یرغمالی، لیکن تم اس کی فکر مت کرو، اسے ہم بآسانی سنبھال لیں گے، وہ عورت مسکرا کر بولی۔ کیا اب روانہ ہوا جائے؟ ایندھن کی صورتحال کیا ہے؟ ٹینکیاں بھری ہوئی ہیں، پستہ قد شخص نے جواب دیا۔ اب پھر چلو، عورت نے حکم دیا، اور چند ہی لمحے بعد ٹائیگر نے ٹیک آف کا احساس کیا۔ اگر تم لوگ پیراشوٹ سے کودنے کا ارادہ رکھتے ہو تو پھر واقعی تمہیں میری فکر نہیں ہونی چاہیے، ٹائیگر نے بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ عورت ایک لمحے کے لیے بوجھ سی ہو گئی۔ تم نے یہ کس طرح سوچ لیا کہ ہم پیراشوٹ استعمال کریں گے؟ ایندھن کی وجہ سے، ٹائیگر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اگر تم لوگ ملک سے فرار کا ارادہ رکھتے تو جیٹ طیارے اغوا کرتے جس میں زیادہ ایندھن ہوتا ہے، اس طیارے میں زیادہ ایندھن کی گنجائش نہیں، اور میرا خیال ہے کہ تم لوگ مشرقی سمت میں پھر واپس جا رہے ہو، غالباً امریکہ کے وسطی حصے کا رخ کر رہے ہو، جہاں کسی صحرا میں تم پیراشوٹ کے ذریعے اتر سکو گے اور وہاں تمہاری گاڑیاں پہلے سے موجود ہوگی۔ تم بینکار نہیں ہو، عورت نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ٹائیگر محض مسکرا کر رہ گیا۔ اور تم قیمتی یرغمالی ثابت ہو سکتے ہو۔ عورت کے چہرے پر اب بھی غیظ و غضب کے آثار تھے۔ بھلا کسی بینکار کی لاش کس طرح قیمتی ہو سکتی ہے؟ ٹائیگر نے ہلکا سا کہکہا لگا کر کہا، پھر خاموش ہو گیا۔ لیکن جب طیارہ 4000 فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا تو اس نے مشین گن کی طرف دیکھ کر پوچھا، اب کیا خیال ہے دوست؟ میں سمجھا نہیں، وہ بھویں اچکا کر بولا۔ شکست کا مطلب سمجھتے ہو؟ ہاں، لیکن اس بات سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ الجھتے ہوئے بولا۔ تب پھر سمجھ لو کہ تم لوگ بازی ہار چکے ہو، ٹائیگر نے بڑے اطمینان سے کہا۔ پھر اچانک مشین گنر کی دونوں کلائیوں پر ضرب لگائی۔ مشین گنر گھبرا کر آگے کو جھکا اور اسی لمحے ٹائیگر کی دونوں ہتھیلیاں اس کے کانوں پر لگی۔ یہ ضرب بظاہر بڑی عام سی تھی، لیکن اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مشین گنر چپکلی کی طرح پٹ سے گر پڑا اور اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور تیزی سے رونما ہوا تھا کہ ہائی جیکر صورتحال کو سمجھ ہی نہ سکے، اور جب وہ حالات کو سمجھے تو انہیں بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹائیگر بازی کو پلٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس کی تمام حیثیات بیدار تھی اور جسم کا ہر عضو فولاد کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے نیلی آنکھوں والی عورت کی طرف بڑھا جو ہولسٹر سے اپنا ریوالور نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ٹائیگر نے اسے اس بات کی اجازت نہ دی اور اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر ڈال کی طرح سامنے کر لیا۔ اب اس کا رخ کریم نامی شخص کی طرف تھا جو اپنا ریوالور نکال چکا تھا، لیکن جب اس نے اپنی ہی سرگنا کو سامنے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے تذبذب میں مبتلا ہو گئی، اور اسی لمحے ٹائیگر نے عورت کو اس کی طرف اچھال دیا۔ عورت تیزی سے اڑتی ہوئی کریم نامی شخص سے ٹکرائی اور دونوں لڑکھڑا کر سیٹوں پر ڈیر ہو گئے۔ کریم نامی شخص کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر سیٹوں کے نیچے غائب ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کاکپٹ کا دروازہ کھلنے کی مدھم سی آواز ٹائیگر کی حساس سماعت سے ٹکرائی۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ باہر ہونے والے ہنگامے کا احساس اندر والوں کو ہو گیا ہوگا، چنانچہ ٹائیگر نے دوبارہ ان کی سرگنا کو ٹانگوں سے پکڑ کر اٹھا لیا، پھر کسی لٹھی کی طرح گما کر اسے دروازے کی طرف اچھال دیا۔ اس بار عورت کی حلق سے بڑی کریہا چیخ نکلی تھی۔ وہ ایک دھماکے سے اپنے ساتھی سے ٹکرائی اور پھر وہ دونوں گنر کے پاس ہی ڈیر ہو گئے۔ تم لوگ ٹھیک ہو نا؟ اس نے کاکپٹ میں جھانک کر پوچھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ ہوا باز نے پلٹ کر حیرت سے پوچھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ کچھ بھی نہیں، ٹائیگر نے ہاتھ جاڑتے ہوئے کہا۔ طیارہ اب محفوظ ہے، تب پھر واپس لاس اینجلس چلے؟ ابھی نہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ 10 منٹ اور صبر کر لو، اس کے بعد ہم واپس چلیں گے۔ میں ان لوگوں سے خود 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کاکپٹ کا دروازہ بند کر دیا۔ اس نے عورت اور پستہ قد مرد دونوں کو کریم کے پاس ڈالا جو اب قدرے ہوش میں تھا اور کرا رہا تھا۔ اس نے ان سب کے چہروں پر گلاس بھر بھر کر پانی ڈالا۔ پستہ قد ہائی جیکر نے دایاں ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تو اس کی آنکھ نکل گئی۔ ککا کیا ہوا؟ کریم نامی شخص نے پوچھا، اور پھر وہ تینوں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھر جیسے ہی ان کی نظر ٹائیگر پر پڑی، ان کی آنکھوں میں نفرت اور خوف کے سائے لہرانے لگے۔